أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين لكل حول من الأحوال مقتهم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم پھر سے جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہر جمعے کو اسی دل جمی سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور اللہ کی ذات کا فضل اور کرم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پروردگار کی تمام نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ کے جمعہ میں اس ماہ ذی الحج کی مناسبت سے عشرہ ذی الحجہ کے متعلق چند باتیں ان کا تذکرہ ہوا۔ ذی الحج کا مہینہ انتہائی معزز و محترم مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے کو ان مہینوں میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے جن مہینوں کو اللہ رب العزت نے قابل احترام بنایا، اور اسی مہینے کو ان مہینوں میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے جن مہینوں میں اللہ رب العزت نے حج کو مقرر کیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دین اسلام کی دو اہم عبادات، وہ دونوں کی دونوں، نمبر ایک قربانی اور نمبر دو حج، یہ دونوں ایسی عبادات ہیں جو اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہزاروں جانور ذبح کیے جائیں اس مہینے کے مخصوص ایام کے علاوہ، نیت جتنی مرضی اچھی ہو، قربانی نہیں بن سکتے۔ اور مخصوص ایام کے علاوہ خانہ کعبہ کے جتنے مرضی طواف کیے جائیں، مینا مزدلفہ میں عرفات میں جا کر قیام کیا جائے، حج نہیں بن سکتا۔ یہ دو اہم عبادات اس مہینے کے ساتھ مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا۔ اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی بے شمار تاریخی واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب، جس کا موجودہ نام مدینہ المنورہ ہے، اس میں جانے کی جو بنیاد پڑی ہے
وہ اسی ذی الحج کے مہینہ میں ان 9 مسلموں کی یثرب سے آمد ہے کہ جنہوں نے 12 نبوی کے اندر ذی الحج کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت اولا کہا جاتا ہے، عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ اسی ماہ ذی الحج میں اگلے سال 13 نبوی میں مزید اور 9 مسلم یثرب سے تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مینا کے مقام پر بیعت کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ تشریف لے آنے کی دعوت دی، اور اپنی ہر چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا عزم اور ارادہ کیا۔ اسی ذی الحج کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے لخت جگر حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 8 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اسی ذی الحج کے مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر مقرر کر کے 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے روانہ کیا۔ حجۃ الوداع جو اسلام کے اندر ایک بہت بڑے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، 10 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، اور یہ ایک بین الاقوامی منشور کے طور پر ابھر کر پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور اسی ذی الحج کے مہینے میں ہی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 27 ذی الحج کو ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ ذی الحج کے مہینے میں شہید ہو گئے، اور دوسری روایت کے مطابق اس مہینے کے اختتام ہوتے ہی 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اسی ذی الحج کے مہینے میں 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں اور ایک اخلاق اور حیا کا پیکر ہیں، ان کی شہادت کا ایک سانحہ رونما ہوا 35 ہجری کے اندر۔ اور اسی 35 ہجری میں 25 ذی الحج کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ چہارم کے اعتبار سے خلافت کی باغ دوڑ کو سنبھالا۔ چلتے جائیں بے شمار اس مہینے کے اندر اہم واقعات پیش آئے۔ اس مہینے میں ایک اہم عبادت جو میں اور آپ اور پوری امت مسلمہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر کرتی ہے، جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی کا عمل تو حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا پر آنے والے پہلے انسان ہیں، ان کی آمد سے ہی شروع ہوا، جب ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا، اور نتیجتاً یہ بات طے پائی کہ اپنی قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھا جائے، اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر جلا جاتی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی، تو قابیل نے اپنی زمین کی پیداوار بطور غلہ کی صورت میں پہاڑ پہ رکھی، اور حابیل نے ایک مینڈا ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کا وہ رکھا ہوا مینڈا اس کو جلا کر اس بات کا اعلان کر گئی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، اب جب ان دونوں نے قربانی کی تو اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا۔ بائبل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی یہ بیان کیا گیا کہ ان کے دور میں بھی یہ طریقہ رائج تھا کہ قربانی یا کوئی صدقہ اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہوتا، اس کو پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی جلا جاتی، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہ یہود نے آقا علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ بھی ہمارے سامنے وہی قربانی پیش کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ قربانی لے کر آئیں کہ جس کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے، تو تب ہم آپ کا برحق ہونا مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اللہ نے ان کی بات کا جواب اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں دیا بھی، اتنے نبی آئے اور انہوں نے تمہارے سارے مطالبے مانے تھے اور انہوں نے یہ قربانیاں بھی پیش کی تھی، تم نے پھر بھی ان کو قتل کر دیا، پہلے یہ بتاؤ ان کی قربانیوں کا تم نے دیکھ کر بھی ان کو قتل کیا تو کیوں قتل کیا تھا؟ جب یہ جواب دے پاؤ گے تو پھر ہم اپنی طرف سے یہ قربانی پیش کریں گے۔ گویا
اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ان کی شریعتوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور ان کی قربانی کو جلا جاتی، اور قربان جائیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی امت پر، کہ اس امت کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ قربانی کرتے ہیں، قربانی کر کے ان کو پہاڑ پہ ڈالنا نہیں پڑتی، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے راز کھل جاتے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور پھر کھانے کے لیے نہ ملتا بلکہ حکم دے دیا اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت بھی خود استعمال کرو، اپنے دوست احباب اور فقراء اور ناداروں میں تقسیم کر دو۔ ہم دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ ظاہر نہیں کریں گے جو اس بات کا ثبوت ہو کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں اللہ کی طرف سے، شاید ہم ایک دوسرے کو اللہ بچاتے، اللہ نے بچا لیا، تانے دیتے پھرتے ہوتے کہ تیری قبول نہیں ہوئی، تیری قبول نہیں ہوئی۔ جیسے ہمارے حالات ہیں، اللہ ہمیں بچائے رزق کو کمانے کے، حلال حرام سے بچنے کے، نہ بچنے کے، شاید پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، ہم سب اس خواب سے واقف ہیں، اور نبی کا خواب جو ہے یہ حجت شرعی ہوتا ہے، یہ دلیل نبوی ہوتا ہے، یہ وحی ہوتا ہے۔ نبی کی جاگتے ہوئے وحی کا آ جانا یا خواب میں کسی چیز کو دیکھ لینا، یہ دونوں وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ بیٹا بھی صالح اور بردبار تھا، جانتا تھا کہ ابا جان کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم دے دیا کر دیجئے، میں تیار ہوں اس حکم کی کو بروئے کار لانے کے لیے۔ ذبح کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے ان کی جگہ پہ آسمانی مینڈا بھیجا، اور قد صدقت الرؤیا، یہ سند بھیج کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ قربان تو بیٹا کرنے چلے تھے، لیکن یوں سمجھیے کہ آپ کے بیٹے کی قربانی کو ہم نے قبول کر لی۔ گویا مجھے اور آپ کو بھی سبق دیا گیا کہ جب میں اور آپ اپنے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم جانور قربان کر دو، میں یوں ہی سمجھوں گا کہ تم نے اپنے آپ کو قربان کر دی۔ روح یہی ہے قربانی کی کہ انسان اپنے آپ کو قربان کرے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرے، اپنی انا، اپنی ضد کو، اپنے اندر کی اس میں کو جو اس کو بار بار بھڑکاتی ہے اور معاشرے کے اندر ایک حیوانی روپ اس کا دیکھ کر اس کو کھڑا کر دیتی ہے، اس روپ کو قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہو۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بخاری شریف میں ایک دوسری روایت نقل کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی کی فقد اصاب سنتنا، اس نے میری سنت کو پا لیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کرنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی قرار دی اور اپنی سنت بھی قرار دیا کہ یہ قربانی کرنا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس طرح یہ میری سنت بھی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا فما لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی ہم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، تمہیں اس قربانی کرنے سے یہ ملے گا کہ ہر بال کے بدلے، اس جانور کے بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب جانور کے جسم پر اتنے بال ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام اس اجر و ثواب کو سن کر حیران ہوئے کہ اتنا اجر و ثواب۔ فوراً ذہن میں آیا کہ جانور تو اپنے بالوں کے اعتبار سے مختلف قسموں کے ہیں، کچھ اونوں والے ہیں جن کے بال بڑے گوندے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ ڈالو تو ہزاروں بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں، کیا ان پر بھی یہی اجر ملے گا؟ قالوا فما الصوف یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول یہ اون پر بھی یہی ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس اون کے اوپر بھی ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کرنے والا قربانی کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابھی اس جانور کا خون جو ہے وہ زمین پر نہیں گرتا کہ خون گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہٰذا تم اپنی قربانیوں کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو،
یہ نہیں کہ بڑا مہنگا جانور تھا، بڑی مشکل سے میں نے پیسے کر، خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ پھر ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جانور تم نے ذبح کیا، بظاہر تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ گرنے والا قطرہ اللہ کی نگہبانی میں داخل ہو رہا ہے۔ خون جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ جو پچھلی روایت تھی اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یعنی ان چیزوں کا جن کو تم ضائع سمجھ کے ضائع کر دیتے ہو، ایک ویسٹیج ہوتی ہے تمہارے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اس ویسٹ ہو جانے والی چیز کا اجر و ثواب بھی تمہیں دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، فاطمہ جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح کیا جانے لگے تو تم اس پر حاضری دو، اس کے اوپر کھڑے ہوا کرو، کیونکہ ابھی اس کا قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرتا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اس جانور کا خون اور اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور صرف اتنا نہیں بلکہ 70 گنا اس کا اجر بڑھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب دیا جائے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ پھر ایک اور جگہ پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وجد سعۃ، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ان یضحی، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلم یضحی، اور اس نے قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، اس آدمی کو ہماری عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہماری عیدگاہ کے اندر آنا تو دور کی بات ہے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال میں سے ہر سال جو ہے وہ قربانی کی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک دوسری قربانی اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جن کے اندر قربانی کرنے کی طاقت موجود نہیں ہے۔ کن کی طرف سے؟ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ گویا جو طاقت رکھتے ہیں وہ تو خود قربانی کریں گے، اور جن کے پاس طاقت نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان کی طرف سے قربانی۔ اندازہ لگائیے اس قربانی کی عظمت کا، اس کی قدر و قیمت کا۔ آج میرے اور آپ کی قربانیاں اور وہ قربانی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کی ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آج ایک یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ بھئی قربانی کا تعلق صرف حاجیوں کی میزبانی کے ساتھ ہے۔ مینا میں چونکہ حاجی بہت جمع ہو جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی قربانی کر کے ان کی میزبانی کرو، لہذا مینا میں تو قربانی کی جائے گی اور عام دوسرے لوگوں کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں 10 سال لگاتار قربانی کی، اور ان دنوں میں تو رواج بھی یہ تھا کہ جو حاجی تھے وہ حج کر کے واپس لوٹ جاتے تھے۔ ذرائع نقل و حمل اتنے مشکل تھے کہ حج کی اتنی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد بس اوقات لوگوں میں طاقت اور ہمت نہ ہوتی کہ وہ مدینہ منورہ آ سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں واقعہ نقل کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ عید الاضحیٰ دینے کے لیے ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلے تم عید ادا کرو، اور عید ادا کرنے کے بعد تم جا کر اپنے جانوروں کو قربان کرو، اور جس نے عید کی ادائیگی سے پہلے جانور قربان کر دیا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ ایک صحابی حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برا بن عازب ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے ماموں تھے یہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں تو عید کی نماز کو آنے سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر آیا ہوں، اب کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو جانور تم عید کی نماز سے پہلے ذبح کر کے آئے ہو، اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے تم عام دنوں میں جانور ذبح کرتے ہو اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے، یہ تو عام کھانے کے لیے گوشت ہوا، یہ قربانی نہ ہوئی۔ اللہ کے رسول اب کیا کروں؟ فرمایا تم دوبارہ جانور ذبح کرو۔ اللہ کے رسول میرے پاس ایک موجود ہے جانور، بکرا یا بکری، انہوں نے میرے پاس ایک بکرا موجود ہے جس کی عمر پوری نہیں، 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس کی عمر پوری نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں اچھا خاصا موٹا فربا اور اپنی عمر سے
جو اس کی عمر کے ان سے زیادہ عمر کا لگتا ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تمہیں اس کی کرنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ میں ارشاد فرمایا یہ جو خصوصیت میں تمہیں دے رہا ہوں کہ کم عمر والا تم ذبح کر لو، یہ میں تمہیں صرف تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے علاوہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ صاحب شریعت ہیں، اجازت ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے حکم سے بدل لیں تو بدل سکتے ہیں، اللہ کے حکم کی اجازت سے ان کو اجازت دی۔ اب اس حدیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے مدینہ منورہ کا، تو یہ بات کہنا کہ قربانی کا تعلق صرف منا کے ساتھ ہے، اس روایت سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ منا کے ساتھ نہیں، یہ واقعہ تو مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ اگر منا کے ساتھ ہوتا تو ایک وہ قربانی کر چکے نماز سے پہلے دوبارہ ان کو حکم نہ دیا جاتا۔ نمبر 2 بات اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ آئی کہ قربانی کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی نہیں کر سکتے اور عید کے ایام ختم ہونے کے بعد بھی قربانی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت قرآن پاک میں قربانی کے لیے نسک کا لفظ استعمال کیا گیا، نسک، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی نسک، نسک عبادت کو کہتے ہیں، اور عبادت جو ہوتی ہے اس کا طریقہ کار بھی صاحب شریعت کی طرف سے متعین ہوتا ہے، انسان اپنی طرف سے مقرر نہیں کر سکتا۔ اب کوئی فجر کی نماز کے وقت میں آئے اور حکم دیا گیا کہ وہ 2 فرض پڑھے، اب وہ 2 فرض پڑھنے کی بجائے 2 گھنٹے بیٹھ کر 4 سپارے تلاوت کر لے اور کہے کہ میں نے 2 گھنٹے بیٹھ کے 4 سپارے قرآن پاک کی تلاوت کیے ہیں، تو کہا یہ جائے گا کہ یہ اپنی جگہ عبادت ہوگی، جو فرض تمہارے ذمہ تھا وہ ساقط نہیں ہوا، اس کو چھوڑنے کا تمہارے اوپر وبال ضرور آئے گا، کیونکہ عبادت وہ ہوتی ہے جس کو جس طرح شریعت نے متعین کیا اسی طرح ادا کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم عید سے پہلے کر آئے ہو لہذا دوبارہ کرو، وقت میں نہیں کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جانور کی ایک عمر بھی متعین ہے، جو چھوٹے جانور کے لیے 1 سال، اور گائے اور بھینس کے لیے 2 سال، اور اونٹ کے لیے 5 سال، اگر اس سے کم ہو تو اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اور ایک بات اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلی، یہ قربانی کرنا واجب ہے، اگر واجب نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم نہ دیتے، آپ نے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں یہ جوش چڑھ جاتا ہے ان دنوں میں، اور ہمارے بڑے ایسے نمازی پرہیزی لوگ بھی ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں، قربانی کے معاملے میں تو نہیں آتے، قربانی کے معاملے میں لبرل قسم کے لوگ بھی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، صدقہ ادا کر دینا، خیرات کر دینا، رفع عامہ کے کاموں پہ خرچ کر دینا، یہ قربانی کا نعم البدل نہیں بن سکتا۔ اور صرف دینی معاملات میں ہی شاعر اسلام جن کو قرار دیا گیا، ان معاملات میں ہی ہماری یہ غیرت کیوں جاگتی ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی تم نے 50 لاکھ کی یا 1 کروڑ روپے کی گاڑی رکھی ہے، تم چھوٹی سوزوکی کی گاڑی لے لو، اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، تم قربانی دے کر رفع عامہ میں خرچ کرو۔ اور حج عمرے میں تو عام ہمارے مذہبی لوگ بھی کہہ لیتے ہیں بار بار نفلی عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا چولہا جلایا جائے، کسی غریب کی بچی کی شادی کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا الحج والعمرۃ، پے در پہ مسلسل عمرہ اور حج کیا کرو، کیونکہ یہ ایک ایسی بھٹی ہے جس بھٹی کے اندر انسان کے گناہوں کو جب ڈالا جاتا ہے انسان پاک صاف ہو کر اس طرح نکلتا ہے جس طرح آگ زنگ کو جلا کر لوہے کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ جب میری زبان پر یہ کلمہ آیا کہ کیا ضرورت ہے ان نفلی کاموں میں پڑھنے کی، ہم لوگوں کی مدد کریں، تو ہمارے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کیوں نہیں؟ کیا ہم اس کی نفی تو نہیں کر رہے؟ تو ان دنوں میں یہ بھی ہماری غیرت جاگ پڑتی۔ بات دوسری طرف چلی گئی، ایک اور روایت میں بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے ایک سمجھیے، قربانی کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایک پہلو قربانی کا وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ، بندہ اخلاص سے قربانی کرے، نیت صحیح ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہو، جس کو قل ان صلاتی و نسکی کے تحت کہا گیا، ومماتی ومحیایا ومماتی، میری نماز، میری عبادات، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہوگی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کہتے ہیں نہ تمہارا گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانور کا خون میرے پاس پہنچتا ہے، میرے پاس پہنچنے والی تو تمہارا وہ اخلاص اور اللہ کا ڈر ہے، وہ میرے پاس پہنچتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے قربانی کا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک دوسرا پہلو جو معاشرتی پہلو ہے جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے
کہ ہم قربانی کرتے وقت اس بات کا عزم کریں کہ ہمارے آس پاس کوئی ایسا فرد نہ رہے جو اس اللہ کی طرف سے ہماری جو ڈیوٹی لگائی گئی ان لوگوں کی مہمانی کرنے کی اور میزبانی کرنے کی، ہم ان سے اس مہمانی سے آس پاس کے لوگوں کو محروم نہ کریں جن کو کبھی نہیں ملا آج ہماری طرف سے ان کے گھر میں پہنچنا چاہیے۔ ایک دفعہ بخاری شریف میں واقعہ نقل کیا گیا کہ کچھ مفلوق الحال لوگوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سال تمہیں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ایسے کیا، 3 دنوں کے اندر کچھ خود استعمال کیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اگلا سال قربانی کے ایام آئے، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ جو پچھلے سال آپ نے حکم دیا تھا یہ پچھلے سال تک ہی تھا کہ اس سال بھی وہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ پچھلے سال تک تھا، اس سال تم کھا بھی سکتے ہو، اپنے پاس ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے، ذرا لیٹ آئے، کھانے کے لیے گھر والوں نے وہ قربانی کا گوشت رکھا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پچھلے سال منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، تم وہی مجھے کھلا رہی ہو؟ کہا اجازت دے دی۔ کہا نہیں، اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خود نہیں سن لوں گا۔ جا کر تصدیق کی، پھر جا کر کھایا۔ گویا یہ 3 دن کا ہنگامی بنیادوں پر جو روکا ہے، اس میں بھی معاشرتی پیغام یہی دیا گیا کہ یہ قربانی کرتے وقت یہ نہ ہو کہ سارا سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لو۔ اجازت دی گئی، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھو۔ غریب قسم کے لوگ اور سفید پوش جو اپنے اس دستے دراز کو بھی نہیں پھیلاتے، جو ذکر بھی نہیں کرتے کہ میرے پاس بھی وہ یہ سعادت بھرا ایک تحفہ میرے پاس بھی نہیں پہنچا، تو یہ ان کا خصوصی خیال رکھا جائے، اور ساتھ میں اس بات کا عزم اور ارادہ کیا جائے کہ میری قربانی کیا ہے؟ کیا میں قربانی کرتے وقت اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر رہا ہوں، اپنی انا کو قربان کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کی نافرمانیوں کو قربان کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہوں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ آج ہم اپنا ایمان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا عقیدہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی ثقافت جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی سنت بنا کر اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے حکمران تو ملکی سالمیت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آج ایک قوم کی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، قومی حمیت، وقار اور غیرت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، خود مختاری جس کو کہا جاتا ہے، ایک آزاد ریاست کا جو کنسپٹ ہوتا ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ احکامات اور وہ منہیات، وہ حرام چیزیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جو ہمیں دن بدن ذلت کی طرف لے جا رہی ہیں، جو رسوائی کے ان گڑھوں میں ہمیں دھکیل رہی ہیں، ہم انہیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس قربانی پر میں اور آپ اس بات کا عزم اور ارادہ کریں کہ اپنی ہر اس خواہش کو قربان کر دیں گے جو اللہ کی فرما برداری میں رکاوٹ بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔